السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح کوئی حرج نہیں علیکم تم پر ان طلقتم النساء اگر تم طلاق دو عورتوں کو ما لم تمسوہن جن کو تو نے نہیں چھوا او یا تفریدو مقرر نہیں کیا لہن ان کے لیے فریدتاً فرض یعنی کہ حق مہر فمتعوہن اور انہیں خرچہ دو علی الموسع وسعت والے پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق و علی المقتر اور تنگ دست پر قدرہ اس کی حیثیت کے مطابق مطعم بالمعروف خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے حقاً علی المحسنین یہ نیکوکاروں پر فرض ہے۔ یہاں ایک اور شرع کا جو قانون ہے وہ اللہ پاک جاری فرما رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی کسی پر ایسا وقت آئے کہ کسی عورت کو اس کی شادی ہوتے ہی یعنی کہ ابھی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا میاں بیوی نے بیٹھ کے یا جیسے تو جب یہ دین ہمارا اتر رہا تھا تب کوئی دین اتنا زیادہ ابھی منظم نہیں ہوا تھا، ابھی تو صرف اتر رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کو منظم کیا گیا اور اب ہر چیز کا ایک قاعدے قانون طے کر دیے گئے ہیں۔ تو اس وقت ابھی اس قدر سختی نہیں تھی کہ حق مہر جو ہے وہ نکاح کے وقت لازمی مقرر کیا جائے، اب لازم ہے، اب یہ قانونی طور پہ بھی اور شرعی تقاضوں کے مطابق بھی۔ تو اگر حق مہر پہلے سے طے نہیں کیا گیا اور عورت کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی، اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور وہاں جا کے شوہر نے اسے طلاق دے دی یا کسی وجہ سے طلاق دینا پڑ گئی یا کوئی مسئلہ ہو گیا، حالانکہ ان دونوں نے آپس میں کوئی تعلق بھی قائم نہیں کیا، زوجیت کے حقوق بھی ادا نہیں ہوئے اور وہ طلاق ہو گئی، تو اس صورت میں جب کہ حق مہر بھی مقرر نہیں ہے، جب کہ عورت کو حقوق زوجیت بھی نہیں دیے گئے، اس صورت میں عورت کا حق مہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنی دولت میں سے جتنا چاہے اس کو حق مہر کے طور پہ ادا کر سکتا ہے اور اس پر کوئی قدغن نہیں، اور اگر وہ کم امیر ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی خرچ کر سکتا ہے وہ دے دے اس کو اور اس کو رخصت کر دے۔ متع کا جو شریعت بتاتی ہے، جو علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ متع کتنا خرچ ہو سکتا ہے، تو وہ 3 کپڑے جتنا ہو سکتا ہے، یعنی کہ قمیض شلوار اور دوپٹے جتنا، اتنا سا دے کر بھی وہ اس چیز سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا ہمارے معاشرے کا اتنا کوئی گندا رواج ہے کہ طلاق ہو گئی ہے تو بس اب ہر چیز الگ الگ ہو گئی، اس نے جو دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا، جو میں نے دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا، تو یہ کوئی بھی کسی کے اوپر وہ نہیں رکھتا کہ میں نے دیا ہے تو میں اس کو واپس نہیں لوں، دونوں گھروں سے ہی چیزیں واپس چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متع دے دینا چاہیے، یعنی کہ جتنا قدر رکھتا ہے، جتنی حیثیت رکھتا ہے ہر شخص، وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی پر خرچ کرے جس کو وہ طلاق دے چکا ہے۔ حقاً علی المحسنین یہ نیکوکاروں پر فرض ہے، عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی، نیکوں کی بات ہو رہی ہے، تو نیکوں کے اوپر یہ بات فرض۔ آیت نمبر 237 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم طلاق دو ہن انہیں من قبلی اس سے پہلے ان تمسوهن کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وقت فرضتم حالانکہ تم فرض کر چکے ہو، یعنی کہ مقرر کر چکے ہو، لہن ان کے لیے فریضۃ حق مہر، فنصف تو آدھا ہے، نصف ہے، ما فرضتم جو تم نے فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے، الا مگر یہ کہ ان یعفونا کہ وہ معاف کر دے، او یعفو یا وہ معاف کر دے، الذی جس کے بیدہ ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، وان تعفوا اور اگر تم معاف کر دو، اقرب تو یہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری کے، ولا تنسوا اور نہ بھلایا کرو، الفضل آپس کے احسان کو، بینکم جو آپس میں ایک دوسرے پر کیے گئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون بصیر جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اس صورت میں کہ جب نکاح کے وقت حق مہر مقرر کیا گیا تھا اور اس وقت ان کو ویسے ہی طلاق دے دو جیسے کہ پہلے بغیر چھوئے اور بغیر حق کے زوجیت ادا کیے ان کو طلاق دے دی گئی، کسی وجہ سے کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی پر بھی ایسا معاملہ آئے، تو جتنا حق مہر طے کر رکھا تھا نا، یعنی کہ میں ایک مثال کے طور پہ کہتی ہوں کہ 50,000 حق مہر جو تھا نا وہ طے کر رکھا تھا، تو اگر اس صورت میں طلاق ہو گئی ہے اور حقوق زوجیت ادا نہیں ہوئے تو وہ حق مہر جو طے شدہ تھا اس کو اب وہ ادا نہیں کرنا بلکہ اس سے آدھا حق مہر ادا کرنا ہے، کیونکہ حقوق زوجیت ادا نہیں ہوئے۔ ان کیس اگر وہ ادا ہو چکے ہوتے تو پورا حق مہر ادا کرنا ہوتا، لہٰذا وہ 25,000 حق مہر ادا کرے گا۔
تو اگر وہ معاف کر دے، یعنی کہ عورت اپنا حق معاف کر دے اور کہہ دے نہیں مجھے 25 بھی نہیں چاہیے، میں جا رہی ہوں، مجھے اتنا سا بھی نہیں چاہیے، تو بھی جائز ہے۔ یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں۔ ایجاب و قبول بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے اور طلاق بھی وہی دے سکتا ہے، اسی کو اللہ پاک نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور اگر وہ معاف کر دے کہ ٹھیک ہے چلیں میں نہیں دیتا اور آپ مجھے معاف کر رہی ہیں، تو وہ اور عورت بھی معاف کر دے تو یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اے مردو تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے قریب ہے، یعنی کہ اگر مرد معاف کر دے اپنی بیوی کو اور صلح صفائی کا معاملہ کر لے اور ایک طلاق کے بعد رجوع کر لے اور وہ اس طرح کے معاملات میں نہ پڑے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس کو معاف کر دے۔ اگر کچھ بھی غلطی اس سے ہوئی ہے تو وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور آپس کے احسان کو نہ بھولا کرو، یعنی کہ میاں بیوی نے اچھے وقت بھی گزارے ہوتے ہیں، تو جب بھی کبھی میاں بیوی کا رشتہ ڈولنے لگ جائے تو ان اچھے وقتوں کو یاد کیا جائے کہ جو ہم نے اچھا وقت ساتھ گزارا تھا، اس وقت کے صدقے میں اس کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بھولا نہ کرو جو شوہر اپنی بیوی پر اور بیوی اپنے شوہر پر احسان کرتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے احسانات قدم قدم پہ یاد رکھنے چاہیے اور جتانا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، تم نے تو یہ نہیں کیا، بلکہ جو کیا وہ ایک دوسرے کو خود ہی یاد رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے رشتے میں گرہ نہیں آئے گی بلکہ مضبوطی آئے گی۔ بے شک ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ حافظو، پابندی کرو، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور درمیانی نماز کی، وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کرتے ہوئے۔ یہ پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار اللہ پاک نے عصر کی نماز کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، ہر نماز کی حفاظت کا حکم ہے۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ لازماً ادا کرنا، ایک مطلب، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وقت پہ ادا کرنا، اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ اور اس کے سارے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ نمازوں کی حفاظت ہے، نمازوں کی پابندی ہے۔ اور سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، دنیا میں ہوں، بازار میں ہوں، شادیوں پہ ہوں، ہزاروں معاملات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن اس کا دل جو ہے نا وہ نماز میں لگا رہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے موقع چاہیے، مجھے جگہ چاہیے۔ گھروں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، انسان کو اپنی نماز کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چھوٹ رہی ہے تو اس کے لیے پریشان ہونا چاہیے کہ یہ نماز کس لیے چھوٹ رہی ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے، ایسا کون سا جرم ہے جس کی وجہ سے میں اس نماز کو ادا نہیں کر پا رہی۔ اس لیے نمازوں کی مکمل حفاظت ضروری ہے، اور درمیانی نماز کی خصوصاً حفاظت کی ضرورت ہے، یعنی کہ عصر کی نماز جو کہ فجر اور ظہر اور مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز ہے، صلاۃ وسطیٰ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی نماز کہا ہے، کیونکہ ہم درمیانی امت ہیں، نہ بہت زیادہ عمل میں بڑھے ہوئے ہیں، نہ بہت زیادہ عمل میں کم ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اپنی اس درمیانی نماز یعنی کہ نماز عصر کی خاص حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اس کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور پھر اس کو وقت پہ ادا بھی کرنا ہوتا ہے، اور ہوتی بھی چھوٹی سی ہے، تو اس لیے اس کو ضرور ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو ہمیں اپنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اور نقطہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ساری ہی نمازیں وسطیٰ ہیں، اگر ہم ظہر کو پہلی نماز لے لیں تو مغرب وسطیٰ نماز بنتی ہے، اگر ہم عصر کو پہلی نماز لے لیں تو عشاء وسطیٰ نماز بنتی ہے، اگر ہم مغرب کو پہلی نماز لے لیں تو ظہر وسطیٰ نماز بنتی ہے، اور اگر عشاء کو لے لیں تو عصر بنتی ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے 5 نمازیں رکھی ہیں، پانچوں ہی وسطیٰ ہیں۔ اگر ہم کسی سے بھی سٹارٹ لے لیں، جیسے کہ دنیا میں سب سے پہلی نماز جو تھی وہ فجر کی ادا ہوئی تھی، کہ جب دنیا میں آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو اندھیرا تھا، اور وہ سمجھے کہ اب ساری جو زندگی ہے وہ ہمیں اندھیرے میں ہی گزارنی ہے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو جب وہ دونوں اپنے اپنے مقام پر اترے تو وہ یہی سمجھے کہ شاید ایسے ہی زندگی گزرے گی، اندھیرا ہی رہے گا، لیکن جب سورج طلوع ہونے لگا اور پو پھٹ گئی اور سورج طلوع ہونے لگا تو انہوں نے 2 رکعات شکرانے کے ادا کیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دنیا کو رات میں نہیں ڈبویا بلکہ اسے روشنی بھی عطا کی ہے۔ تو وہ فجر کا جو وقت، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فجر ادا کی تھی،
وہ فجر کا وقت اللہ پاک نے ہمیں نماز فجر عطا فرما دی اور اس میں اضافہ کر دیا پہلی دو سنتوں کا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں فجر کی پہلی دو سنتیں۔ اور قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اکڑ کے غرور کے ساری دنیا کو بتا کہ دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم نے کبھی پڑھی ہے؟ عاجزی کے ساتھ کہ اگر اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے تو وہ باقیوں کو بھی کھڑا کرنے پر قادر ہے، لہٰذا اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہمارے اوپر فرض۔ 239 فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، فَرِجَالًا تو پیدل، اور رکباناً یا سواری پر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن حاصل کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو ذکر کرو اللہ کا، کما علمکم جیسے اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے۔ ہم نے پچھلی آیت میں عصر کی نماز کے بارے میں پڑھا کہ عصر کی نماز کو اللہ پاک نے کتنا زیادہ محافظت والی نماز بتایا، اور یہ بتایا کہ اس کی حفاظت کس انداز سے کرنی ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے کھڑے ہونا۔ تو اگر خوف ہو کہ میں نماز ادا نہیں کر پاؤں گا، دشمن کا خوف ہو، تو کوئی راستہ ایسا ہو جہاں پہ پانی یا پاک مٹی کا بھی انتظام نہ ہو، یا دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہو اور ہماری نماز پڑھنے کا ہی انتظار کر رہا ہو کہ ہم نماز پڑھیں تو وہ ہمیں ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر تم سواری پر ہو تو سواری پر ہی نماز پڑھ لو، اگر تم پیدل ہو تو پیدل ہی پڑھ لو۔ یعنی کہ اس قدر ہمیں نماز کی تلقین ہے کہ کہیں بھی رعایت نہیں دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ڈوب رہے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو آپ ڈوبتے ڈوبتے نیت کر لیجئے، ایون کہ مرتے دم تک بھی اگر نماز کا وقت ہو تو آپ نیت کر لیجئے کہ میں نماز ادا کرنے لگا ہوں جو بھی نماز کا وقت ہے۔ اس قدر ہماری شریعت میں نماز کی سختی ہے، اور اگر ذرا سی بھی نرمی ہوتی نا تو سب نے تھوڑی سی زیادہ ہی کر لینی تھی، جیسے کہ ہم نے تہجد کی ذرا سی نرمی کو بالکل ہی ختم کر دیا، ہم نے اپنی تہجد کو اپنی زندگیوں سے ہی نکال دیا، حالانکہ وہ اس میں نرمی ہے کہ آپ اگر اتنی سی رات نہیں جاگ سکتے تو چلے اتنی سی رات جاگ لیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے نماز میں رعایت نہیں رکھی تاکہ لوگ تہجد کی طرح اس کو بھی ختم نہ کر دیں، اس کو بھی ایزی لے لیں۔ تو سفر میں بھی نہیں معاف، دشمن کے حملے میں بھی نہیں معاف، اور سواری پر بھی نہیں معاف، پیدل بھی نہیں معاف، ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ بس جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو۔ اب ہم دیکھیں سفر میں ہیں، دشمن پیچھے حملے پہ ہے تو ہم صرف فرض ادا کریں گے اور نکل پڑیں گے، نہ تو اول آخر کی سنتے نہ نوافل پڑھیں گے، اور نہ ہی کوئی بیٹھ کے ذکر اذکار جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ کی تسبیح یا دعا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم امن میں آ جاؤ، دشمن کا تمہیں خوف نہ رہے، تو اس وقت تم وہ والے اذکار کر لو جو تمہارے رہ گئے ہیں، یا جو سنت نوافل رہ گئی ہیں، یا جو تم نے تسبیحات پڑھنی تھی وہ رہ گئی ہیں، تو تم اس وقت ان کو ادا کر لو۔ تو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے ویسے ہی ادا کرو، اور تم نہیں جانتے اس نے تمہیں کیا کیا کچھ سکھایا ہے، لیکن تمہیں سیکھنا ہے۔ اور جب تک ہم مسلمان نہیں تھے ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، لیکن جب اس نے ہمیں سکھا دیا، اسلام قبول کر لیا، تو اب ہمیں ان علوم کے اوپر دسترس ضرور حاصل کرنی ہے۔ آیت نمبر 240 والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جائیں، ازواجن اپنی بیویاں، وصیتاً تو وصیت کر کے جائیں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً کہ انہیں خرچ دیا جائے، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج انہیں نہ نکالا جائے گھر سے، فإن خرجنا پس اگر وہ خود نکل جائیں، فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا جو بھی وہ کریں، فی انفسہن اپنے معاملے میں، من معروف اچھے طریقے سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت منسوخ ہے تقریباً، اس میں سے کچھ احکامات ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں۔ جب ابتدائی اسلام تھا تو عورتوں کی عدت 1 سال کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں 1 سال تک اپنی عدت گزارنی ہوگی۔ پورا 1 سال وہ تکلیف میں اور اس اذیت میں رہتی تھی، اور پورا 1 سال وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی تھی، کسی ضروری کام کے سلسلے میں بھی نہیں۔ ویسے تو عورت
عدت میں بھی جا سکتی ہے، کسی ضروری کام کے سلسلے میں بھی جا سکتی ہے، لیکن اسے رات اپنے گھر پہ ہی آ کے گزارنی ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی جاب کرتی ہے تو وہ خود کو حجاب میں جاب کے لیے لے جا سکتی ہے، بھوکی نہ مرے اور اپنے بچوں کو بھوکا نہ رکھے اور وہ جائے۔ اور جیسے اگر کوئی عورت مجبور ہے کسی کام کے لیے اور وہ کام اس کو کرنا ہے، جیسے کسی کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کسی کی رکھوالی کرنی ہے، یا کسی بھی قسم کی اس کی ڈیوٹی ہے اللہ پاک نے لگائی ہوئی، تو وہ دن کی روشنی میں وہ عمل کر کے واپس اپنے گھر آ کے رات گزار سکتی ہے، لیکن مکمل پردے میں۔ تو پہلے زمانے میں یہ تھا، لیکن پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا اور نیا حکم 4 ماہ 10 دن جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں وہ آیا۔ یہ پہلے نازل ہوئی تھی، وہ بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن ترتیب آگے پیچھے ترتیب توفیقی کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ تو ان کو 1 سال تک گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، بس اگر وہ خود نکل جائیں، یعنی کہ اپنا شوہر کا گھر 1 سال بعد چھوڑ دیں اور کہیں شادی کرنا چاہیں، جو بھی وہ اپنے بارے میں اچھا فیصلہ کریں، تو گھر والے یعنی کہ بیٹے اور بیٹیوں کو یا ساس سسر کو یا نند دیوروں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر اپنے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارا دین یہ ہے، لیکن ہم نے اس کو ہندو مسلم معاشرے کے ساتھ ملا کر تو اس طرح سے ہم نے اس کو خراب کر دیا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجنے کی بھی اجازت دیتا ہے، عورتوں کو اپنی پسند سے دوسری شادی کی اجازت بھی دیتا ہے، اور عورتوں کو اپنے سارے حقوق لینے کی معاشرہ اجازت دیتا ہے، دین اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ نہیں دیتا۔ حالانکہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، ہمیں اس کو اسلام کے مطابق لانا چاہیے، لیکن ہم نے اس کو اپنی طرز معاشرت کے اوپر جو ہے نا وہ ڈھال دیا ہے۔ تو اگر عورت اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہی ہے کسی بھی خاوند کے ساتھ، اگر وہ بہتر فیصلہ کر رہی ہے، اگر وہ برا فیصلہ کر رہی ہے تو نہیں، لیکن اگر وہ شریعت کی حدود کے اندر رہ کر بہتر فیصلہ کر رہی ہے تو اسے کرنے دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عورت کو گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ فٹافٹ نکال دیتے ہیں عورتوں کو گھر سے، کہتے ہیں کہ یہ اب تمہارا شوہر مر گیا، اب تم بھی اس کے لیے مر گئی، تم ہمارے لیے مر گئی، تم نکل جاؤ۔ یہ مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس گھر میں رہنا چاہ رہی ہے لائف ٹائم اور اس کی اولاد ہے نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اسی گھر میں رہنا چاہ رہی ہے تو اس کو گھر سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اس کی ساری زندگی کی جو اس نے خدمتیں کی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے اپنے گھر میں جگہ دینی چاہیے، لیکن اگر وہ گھر سے جانا چاہے تو پھر بھی اس کو جانے دینا چاہیے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ شریعت کی حدود کی کراس نہ کریں، لمٹس کراس نہ کریں، غلط کاری میں مبتلا نہ ہوں، زنا کاری میں مبتلا نہ ہوں۔ وہ اس گھر میں اس صورت میں رہ سکتی ہیں کہ جب وہ شریعت کی حدوں کی پیروی کریں۔ اگر وہ شریعت کی حدوں کی پیروی نہیں کر پا رہی تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ بھی بدل لیں۔ وہ اپنے شوہر کی عزت اور حرمت کو پامال کر رہی ہیں اس کے گھر میں رہ کے۔ اگر وہ ایسا کر رہی ہیں تو پھر وہ گھر سے نکل کے کریں گی، یعنی کہ اس گھر میں رہ کے وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گی۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہ رہی ہیں تو انہیں وہ عزت والا گھر جس نے ان کو ساری زندگی ایک معزز خاتون بنائے رکھا اس کو چھوڑنا چاہیے۔